وصحبه على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون في أمتي كذابون دجالون كلهم يزعم أنه النبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. آج کے تقریبی مقابلے میں آپ خدا کے سامنے رد تعلیانیت اور خدمات علماء کرام اور خصوص پر کرنا چاہوں گا. سامعین محترم، بدر صغیر میں جب انگریز نے اپنے استبدادی پنجے مضبوطی سے ڈال لیے تو اسے اپنے اقتدار کو چھو دینے کے لیے لا اور حکومت ترقی پالیسی اختیار کی. دیگر فرشے کے علاوہ اسے ایک ایسے مدعی نبوت کی ضرورت پیش آئی جو سامراج کے طاغوتی نظام کو زندہ الہام ہونے کر سکے. مرزا غلام احمد قادیانی نے انگریز سے وفاداری اور مسلمان سے غداری کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، مگر خدا نے بھی ان کے مترفع کو حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو ظاہر فرمایا. پھر 1884 میں مولانا عبداللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا اسماعیل ندھانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی مجدد نہیں بلکہ زندیق اور ملحد ہے. پھر تمام علماء کرام انفرادی اور اجتماعی طور پر قادیانی کے خلاف متفقہ طور پر فتویٰ دیا کہ مرزا کافر ہے اور اس کے ماننے والے سے تعلق رکھنا شرعاً ہرگز اس نہیں ہے. پھر 1935 میں بہاولپور کے علماء کرام کی دعوت پر وقت ابن حجر، حضرت کشمیر رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے علامہ مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا مرتضیٰ حسن پور رحمۃ اللہ علیہ نے قادیانیت کفر پر آزادی مہر لگا دی. قادیانیت کے وجود میں ایسی تل ہوگی، قادیانیت بالبلا ہوگی. قادیانیت کے خلاف سپریم کورٹ کے تمام فیصلہ کی یہی فیصلہ ہے. عزیزان محترم، 1947 میں جب فتنہ قادیان سے رقم منتقل ہوا، علماء کرام ملتان کی 36 برسہ سرادہ میں مجلس تحفظ ختم نبوت کی بنیاد رکھی جو خالصتاً ایک تبلیغی ریاست سماعت تھی، جہاں مولانا عطاءاللہ شرقائی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حیات خان رحمۃ اللہ علیہ، مولانا تاج محمود رحمۃ اللہ علیہ، قاری حسان احمد شاہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے قادیانوں کو ہر حال پر ہر موقع پر شکست سے چار دیا. پھر 1953 میں جب قادیانی اقتدار کے خواب دینے لگے تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور محمد علی جلندی رحمۃ اللہ علیہ نے 1953 کی تحریک کی قیادت کی اور قادیان کو منہ سے پڑھकर دگا کر دیا. سید عطاءاللہ شرقائی رحمۃ اللہ علیہ ایک موقع فرماتے ہیں 1953 کی 10,000 قربانیوں نے ایک پنکھ ٹائم مسلمانوں کا دل فٹ کر دیا. یہ وقت 1976 کو چناب نگر ریلوے اسٹیشن اور پاکستان پارلیمنٹ میں تھا. حلول عشق کی احساس استقبال کی خاطر کبھی کانٹوں کا تار اترا، کبھی پھولوں کا ہار آیا. بڑے مقتل کی جانب سے رہتے پندی عاشق، بڑے مقتل کی جانب سے رہتے پندی عاشق، یہ دیوانوں کی عید آئی کی وقت دار و دار آیا. عزیزان محترم، حضرت یوسف بن نور رحمۃ اللہ علیہ کی وصیت، حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کی سیاست، حضرت بن نور رحمۃ اللہ علیہ کے رات تصدیق اور رب کے حروف بگڑانا، مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ اور شیر سرحد مولانا غلام ورس ہزار رحمۃ اللہ علیہ کا قومی اسمبلی کے فلور پر قادیانوں کو للکارنے میں تبس 7 ستمبر 1976 کو وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار بھٹو نے آئین طور پر قادیانوں کو غیر مسلموں کو اعتراف کیا. سامعین محترم، 1984 کی تحریک چلی، سازشی تحمیل رکھنے والے قادیانی آئین پاکستان میں تبدیلی کر لگے، لیکن خدا کے چریدہ بندے منظور احمد چوٹی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی احمد الرحمن شیخ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا عبدالرزاق سکندر رحمۃ اللہ علیہ نے وقت پر قادیان کو آیات کیا اور انتہائی قادیانیت آدرس منظور پایا. مولانا اللہ صاحب اور دلوں رمائدہ اکابری قوائد کو آدھو اتراک ہوئے ہیں. بزرگوں کے اعتاب سے اور غلوم لوگ خدا بیٹھے کے قربان میں اعلان کرتی ہیں.
یہ دنا رام قائم تو پھر جائیں گے دنیا سے. وما علینا الا البلاغ المبین.